کارل مارکس یورپ کا وہ فلسفی ہے جس کے نظریات نے سرمایہ دارانہ نظام کے جبر کے خلاف مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی، جس نے اقتصادیات اور سماج کے وہ نظریات پیش کیے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف اپنی نظریاتی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز جرمنی سے کیا۔ تاہم کمیونسٹ نظریات پر مبنی پہلا انقلاب ان کی وفات کے 34 برس بعد روس میں برپا ہوا۔ اگر یہ منشور محض کارل مارکس کے ذاتی افکار کا خلاصہ نہیں تھا تو پھر اس کا فکری اور نظریاتی ڈھانچہ کہاں سے ادھار لیا گیا؟ اس سوال کا سراغ فرانسیسی سوشلسٹ مفکر وکٹر کانسیڈرنٹ کی اس اہم تحریر میں ملتا ہے جو 1843 میں سوشلزم کے اصول 19ویں صدی کی جمہوریت کا منشور کے عنوان سے شائع ہوئی۔ مارکس کو مسلسل مالی امداد اینگلز اور پروشیا کی اشرافیہ کے بعض حلقوں سے بھی حاصل ہوتی رہی۔ اینگلز کا خاندانی سرمایہ داری سے تعلق اور صنعتی اداروں پر ملکیت انہیں اس قابل بناتی تھی کہ وہ مارکس کی فکری سرگرمیوں کو مالی سہارا دے سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ 15ویں صدی عیسوی کا یورپ ایک عظیم فکری اور سماجی تغیر کے دہانے پر تھا۔ قرون وسطیٰ کے طویل اندھیروں، جاگیردارانہ جبر اور مذہبی پیشوائیت کی سخت گرفت میں جکڑا ہوا سماج آہستہ آہستہ اس مرحلے میں داخل ہو رہا تھا جہاں سائنسی مشاہدے، تجربے اور استدلال کی بنیاد پر نئے علوم کی پیدائش ممکن ہوئی۔ کلیسائی طاقت اور جاگیردارانہ طبقے کا گٹھ جوڑ صدیوں تک سماجی ڈھانچے پر غالب رہا، مگر ذہنی بیداری، فکری بے چینی اور نئی اقتصادی حرکیات نے اس منجمد نظام کی بنیادیں ہلانا شروع کر دی تھی۔ اسی عبوری دور میں تجارت اور منڈی کی وسعت کے نتیجے میں ایک ایسا نیا طبقہ ابھرا جس نے دولت اور سرمایہ کے بل پر سماجی طاقت پر قبضہ جمانا شروع کیا۔ یہ ابھرتا ہوا سرمایہ دار طبقہ نہ صرف معاشی سرگرمیوں کا محور بنا بلکہ سماج کی فکری اور سیاسی سمت متعین کرنے لگا۔ اقتصادیات کے باضابطہ علم کی تشکیل بھی اسی دور کی دین ہے، جسے 1776 میں ایڈم سمتھ کی شورائے آفاق تصنیف ویلتھ آف نیشنز نے سمت، ساخت اور فکری بنیاد فراہم کی۔ ایڈم سمتھ نے پیداوار دولت، اس کی منڈی میں حرکت اور اس کی تقسیم کے اصولوں پر پہلی علمی بحث پیش کی، جو یورپ کے سرمایہ دار طبقے کے لیے ایک مقدس دستاویز کا درجہ اختیار کر گئی۔ 18ویں صدی تک سرمایہ دار طبقہ یورپ میں نہایت مضبوط ہو چکا تھا۔ مذہبی اشرافیہ اور کلیساؤں نے بھی وقت کے بدلتے دھاروں کو پہچان کر اسی طبقے کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس کے نتیجے میں معاشی طاقت چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے لگی۔ دولت کے بہاؤ پر قابض اس طبقے نے سماجی و معاشی عدم مساوات کو شدید تر کر دیا اور غریب و متوسط طبقات آہستہ آہستہ ناقابل تحمل معاشی جبر کا شکار بنتے گئے۔ یورپ کو اس تحلیل شدہ معاشی اور سماجی ڈھانچے تک پہنچنے میں تقریباً 3 صدیوں کا عرصہ لگا۔ بالآخر اس جبر کے خلاف رد عمل نے ایک عظیم سیاسی دھماکے کی صورت اختیار کی اور فرانس میں جمہوری انقلاب رونما ہوا، جس نے صدیوں پر محیط بادشاہی اور اشرافیائی اتحاد کو منہدم کر دیا۔ اس انقلاب نے پورے یورپ میں ایک فکری لہر پیدا کی جس نے محروم اور پسے ہوئے طبقات کو منظم جدوجہد کی طرف مائل کیا۔ اسی تاریخی عمل کے بطن سے کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریات نے جنم لیا، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کی معاشی ناہمواریوں اور طبقاتی استحصال کے خلاف فکری بنیاد فراہم کی۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے جرمنی میں اسی استحصالی ڈھانچے کے خلاف ایک نظریاتی اور عملی تحریک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پرولتاریہ یعنی وہ مزدور طبقہ جو پیداواری عمل کا حقیقی محرک تھا مگر دولت میں اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، کو بورژوا طبقے کے خلاف منظم کیا۔
جو سیاسی اقتدار اور معاشی وسائل پر قابض تھا۔ یوں جدید دنیا کی طبقاتی جدلیات، سیاسی تحریکوں اور اقتصادی نظریات کا ایک نیا باب کھلا، جس نے آنے والی صدیوں تک عالمی فکری دھاروں کو تشکیل دیا۔ اگرچہ کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف اپنی نظریاتی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز جرمنی سے کیا، تاہم کمیونسٹ نظریات پر مبنی پہلا انقلاب ان کی وفات کے تقریباً 34 برس بعد روس میں برپا ہوا۔ اس وقت یورپی سماج 3 واضح طبقات میں تقسیم ہو چکا تھا: بورژوا یعنی سرمایہ دار طبقہ، پرولتاریا یعنی مزدور طبقہ، اور درمیانی طبقہ یعنی مڈل کلاس۔ مارکس اور اینگلس کی جدوجہد کا بنیادی ہدف پرولتاریا کو منظم اور متحرک کر کے سرمایہ دار طبقے کے سیاسی اور معاشی غلبے کو چیلنج کرنا تھا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں درمیانی طبقے کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا گیا، جس سے بعد کے سوشلسٹ مباحث میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ 1848 میں شائع ہونے والا کمیونسٹ منشور بظاہر مارکس کے ذاتی افکار کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دستاویز ان کے انفرادی خیالات کا سیدھا اظہار نہیں تھی۔ نومبر 1847 میں لندن میں منعقدہ کمیونسٹ لیگ کے اجلاس میں مارکس اور اینگلس کو جماعت کا نظریاتی منشور مرتب کرنے کا باضابطہ فریضہ سپرد کیا گیا تھا۔ 1 سال کی محنت کے بعد یہ منشور منظر عام پر آیا، تاہم یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے: اگر یہ منشور محض مارکس کے ذاتی افکار کا خلاصہ نہیں تھا، تو پھر اس کا فکری اور نظریاتی ڈھانچہ کہاں سے ادھار لیا گیا؟ اس سوال کا سراغ فرانسیسی سوشلسٹ مفکر وکٹر کانسیڈرنٹ کی اس اہم تحریر میں ملتا ہے جو 1843 میں سوشلزم کے اصول 19ویں صدی کی جمہوریت کا منشور کے عنوان سے شائع ہوئی، یعنی پرنسپلز آف سوشلزم مینیفیسٹو آف ڈیموکریسی آف دا 19th century۔ 1847 میں جس کا دوسرا ایڈیشن پیرس سے شائع ہوا، یعنی کمیونسٹ منشور سے صرف 1 سال پہلے۔ یہ ایک غیر معمولی اتفاق ہے کہ اسی عرصے میں مارکس اور اینگلس پیرس ہی میں مقیم تھے۔ 143 صفحات پر مشتمل کانسیڈرنٹ کی اس تحریر میں سوشلسٹ فکر کے تمام بنیادی اصول نہایت جامع انداز میں بیان کیے گئے تھے۔ تاریخی شواہد سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ مارکس اور اینگلس نے 1848 کے کمیونسٹ منشور کی نظریاتی ساخت اور کئی کلیدی مباحث اسی فرانسیسی پمفلٹ سے اخذ کیے، حتیٰ کہ متن کے بعض حصے بھی ایسی مماثلت رکھتے ہیں جنہیں محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جدید علمی مباحث میں اس فکری اور متنی تعلق کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اور کمیونسٹ منشور کے ان ذرائع استفادہ کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یوں سوشلسٹ فکر کی اصل فکری روایت اور اس کے باہمی اثرات ایک ایسے پہلو کے طور پر باقی رہ گئے ہیں جن پر مزید تحقیقی توجہ کی ضرورت ہے۔ وکٹر کانسیڈرنٹ کے سوشلسٹ پمفلٹ کا دوسرا باب نہایت مخصوص اور واضح عنوان کے ساتھ پیش کیا گیا تھا: The present situation, the bourgeoisie and proletariats۔ اس عنوان میں اس وقت کے یورپی سماج کی طبقاتی ساخت، بورژوا طبقہ کی بالادستی اور مزدور طبقے کی محرومیوں کو براہ راست نشان زد کیا گیا تھا۔ پھر مارکس اور اینگلس نے کمیونسٹ منشور مرتب کیا تو انہوں نے اسی ساخت اور موضوع کو اختیار کرتے ہوئے باب کا عنوان محض دا بورژوا اینڈ پرولیٹیرینز رکھ دیا، جو کہ کانسیڈرنٹ کی تعبیر سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ کانسیڈرنٹ نے اپنے پمفلٹ میں جمہوریت اور اس کے سوشلسٹ امکانات پر مفصل بحث کی تھی۔ انہوں نے سوشلسٹ جمہوریت کے تحت 3 اہم اقسام کی نشاندہی کی: جامد جمہوریت، مراجعتی جمہوریت اور مراجعتی جمہوریت میں سوشلسٹ پارٹی کا کردار۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مارکس اور اینگلس نے منشور کی تدوین بھی اسی تقسیم کے ساتھ کی، مگر عنوانات میں معمولی تبدیلی کے ساتھ نظریاتی سمت کو اپنی اصطلاحات میں ڈھال دیا: رجت پسند سوشلزم، قدامت پرست اور بورژوا سوشلزم، تنقیدی تصوراتی سوشلزم اور کمیونزم۔ ان مماثلتوں اور فکری اخذ و استفادے پر اینٹونی سی سٹن نے اپنی معروف تصنیف فیڈرل ریزرو کنسپائریسی میں تفصیل سے بحث کی ہے۔
जबकि डब्ल्यू कैरी कैसोफ ने पेजेस ऑफ सोशलिस्ट हिस्ट्री में इस पस मंज़र को तारीखी तनाजुर में खोल कर बयान किया है। दोनों मुसन्निफीन ने इस अमर की निशानदेही की है कि कम्युनिस्ट मंशूर की नज़रियाती साख्त में कॉन्सिडरेंट के अफकार से काबिल लिहाज हद तक इस्तिफ़ादा किया गया, जो बाद-अज़ां आम मुबाहिस में कम ही ज़ेर बहस आया। इन तसनीफ़ात में एक और आम पहलू भी उजागर किया गया है, मार्क्स की माली मुआवनत और उसके ज़राए। चूँकि मार्क्स के पास कोई मुस्तकिल ज़रिया मुआश न था, इसलिए उनकी फ़िक्री और सियासी सरगर्मियों के अखराजात के लिए मुख्तलिफ हलकों से माली पुश्त पनाही फराहम की जाती थी। सटन और कैरी कैसोफ दोनों इस बात का जिक्र करते हैं कि जर्मनी और अमेरिका की बाज़ हुक्मरान अशराफिया और मालियाती घरों मार्क्स और एंगल्स की सरगर्मियों को खामोशी से सरपरस्ती फराहम करते रहे। कम्युनिस्ट मंशूर की इत्तबात और इशाअत के सिलसिले में जेन लाफिटे एक अहम वास्ते के तौर पर सामने आते हैं, जिनके ज़रिए माली मुआवनत मार्क्स तक पहुँचती है। इस माली मुआवनत की तफसीलात स्टैनले क्लिस्बी ऑर्थर की दो मुस्तनिद तसानीफ द जेंटलमैन रोवर, द जर्नल ऑफ जेन लाफिटे में महफूज हैं। इन किताबों में न सिर्फ मार्क्स को मिलने वाली रकूम के ज़राए का जिक्र है, बल्कि कम्युनिस्ट मंशूर की अशाआत के लिए इख्तियार किए गए तरीक़ाकार की असल तारीख़ी दस्तावेज़ात भी शामिल हैं, जिनसे मालूम होता है कि इनकलाबी नज़रियात की तदवीन और इशाआत में पसे पर्दा सियासी और माली क़ुव्वतों ने क्या किरदार अदा किया। ये तमाम तारीख़ी शवाहिद इस अमर की तरफ इशारा करते हैं कि सोशलिस्ट फ़िक्र के इब्तदाई ढांचे की तश्कील महज इनफरादी फ़िक्री इज्तिहाद नहीं थी, बल्कि यूरोप के वसीतर फ़िक्री, मुआशी और सियासी माहौल से अख़ज़ शुदा नज़रियात का एक मुरक्कब थी, जिसमें नज़रियाती उधार, तबक़ाती ज़रूरतें और पसे पर्दा माली क़ुव्वतें सब किसी न किसी सतह पर शामिल थीं। तारीख़ी शवाहिद से ये बात उभरती है कि कार्ल मार्क्स की फ़िक्री और सियासी सरगर्मियों के लिए माली वसाइल न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका से भी फराहम किए जाते रहे। ख़ुसूसन न्यूयॉर्क टाइम्स इस मुआवनत का एक अहम ज़रिया बना। इस अखबार के असर व रसूख के हामिल एडिटर चार्ल्स एंडरसन डाना ने मार्क्स को बाकायदा लिखारी के तौर पर शामिल किया और 1851 से 1861 तक मार्क्स ने अखबार के लिए 500 से ज़ायद तज्ज़ियाती मज़ामीन तहरीर किए, जिनके इवज़ उन्हें खतीर मुआवजा मिलता था। ये आमदन मार्क्स की फ़िक्री जद्दोजहद और मुआशी बका के लिए बुनियादी अहमियत रखती थी। मार्क्स को मुसलसल माली इमदाद फ्रेडरिक एंगल्स और प्रोशिया की अशराफिया के बाज़ हलकों से भी हासिल होती रही। एंगल्स का ख़ानदानी सरमायादारी से ताल्लुक़ और सनती इदारों पर मलकियत उन्हें इस काबिल बनाती थी कि वो मार्क्स की फ़िक्री सरगर्मियों को माली सहारा दे सकें। मज़ीद ये कि मार्क्स की शादी प्रोशिया के बासर वेस्टफॉलन ख़ानदान में हुई, जो अगरचे समाजी हैसियत के एतबार से एक रवायती अशराफिया का नुमाइंदा था, लेकिन इसके बावजूद ये ख़ानदान मुआशी तंगी के अदवार में मार्क्स की कफ़ालत करता रहा। ये तमाम अवामिल इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि मार्क्स की फ़िक्री और अमली मुज़ाहमत एक ऐसे माली ढांचे के सहारे आगे बढ़ी जो बज़ाहिर इन्हीं तबक़ाती क़ुव्वतों से वाबस्ता था, जिनके ख़िलाफ़ वो नज़रियाती जंग लड़ रहे थे। इसी तनाज़ुर में ये सवाल फिर उभरता है कि अगर कम्युनिस्ट मंशूर का नज़रियाती मवाद जुज़वी तौर पर विक्टर कॉन्सिडरेंट की 1843 की सोशलिस्ट तसनीफ़ से माखूज़ था, तो क्या मार्क्स को इसकी बुनियादी फ़िक्री माखज़ का एतराफ़ नहीं करना चाहिए था? तारीख़ी रिकॉर्ड बताता है कि कॉन्सिडरेंट की तहरीर, जो सोशलिस्ट जमहूरियत के असूलों पर मबनी एक जामे फ़िक्री खाका थी, वक्त के साथ इल्मी मुबाहिस में पसे मंज़र में चली गई, जबकि मार्क्स का मुरत्तब करदा मंशूर आलमी शोहरत का मरकज़ बन गया। यही वजह है कि जदीद तहकीक में यह नुक्ता नहायत अहमियत अख्तियार कर चुका है कि मार्क्स के अफ़कार का इर्तिका इसी तन्हाई में नहीं हुआ जिसे बाज़ हल्के पेश करते हैं, बल्कि इनके नज़रियात यूरोप की सोशलिस्ट फ़िक्री रिवायत के एक वसी तर तसलसल का हिस्सा थे। ये सवालात बाएं बाजू के नज़रियाती हलकों के लिए बिलाशुबा चौंकाने वाले हो सकते हैं। बाज़ नाक़िदीन इन तहकीकात को सरमायादाराना निज़ाम की जानिब से कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ बयानियाती जंग भी करार देते हैं। ताहम इसके बावजूद एक हकीकत अपनी जगह कायम है, कम्युनिस्ट नज़रियात बुनियादी तौर पर सरमायादाराना जबर, तबक़ाती इस्तेहसाल और दौलत की गैर मुनसिफ़ाना तकसीम के ख़िलाफ़
شدید رد عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک فکری تحریک تھی جو 19ویں صدی کی یورپی معاشی ناہمواریوں کے بطن سے ابھری، اور آج 1.5 صدی بعد بھی عالمی سرمایہ داری کا سب سے مضبوط فکری چیلنج بنی ہوئی ہے۔ سرمایہ داروں نے اگر مارکس کی مالی معاونت کے ذریعے کچھ مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہے بھی تھے تو تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وقت نے یہ ثابت کیا کہ نظریات کی قوت محض مالی سرپرستی سے نہ تو دبائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ خیالات ریاستی سطح پر موجود ہیں، اور وہ عالمی سرمایہ داری کے پھیلاؤ کے مقابل ایک مزاحمتی قوت کے طور پر اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان نظریات کی کشش اور ان کی اخلاقی اپیل انصاف، مساوات اور استثالی ڈھانچوں کے خاتمے کا مطالبہ ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ آج عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے لیے سب سے زیادہ تشویش روس اور چین کی وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو سر جنگ کے خاتمے کے بعد خصوصاً ایشیا میں غیر معمولی شدت کے ساتھ اپنا سیاسی، معاشی اور تصویراتی اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ روس کی دفاعی اور جغرافیائی حکمت عملی اور چین کی غیر متوازن رفتار سے پھیلتی ہوئی معاشی قوت، بالخصوص بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، صنعتی برتری اور عالمی مالیاتی متبادل نظام بنانے کی کوششیں سرمایہ دارانہ دنیا کے لیے اس امر کی علامت ہیں کہ طاقت کا عالمی توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ یہی تیزی سے بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل حقیقت عالمی سرمایہ داروں کے لیے ایک واضح خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ روس اور چین نہ صرف سرمایہ دارانہ ماڈل کے مقابل ایک متبادل حکومتی اور معاشی ڈھانچہ پیش کر رہے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر امریکی اور مغربی غلبے کو عملی طور پر چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں چین نے جو نیا گلوبل گورننس سٹرکچر پیش کیا ہے، وہ نہ صرف موجودہ بین الاقوامی نظام پر گہرا سوال اٹھاتا ہے، بلکہ عالمی طاقت کے تیزی سے بدلتے ہوئے توازن کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ چین کا یہ ماڈل اس مفروضے پر قائم ہے کہ مغربی دنیا کا زیر اثر عالمی نظم، خصوصاً امریکی غلبے، نیٹو بلاک اور ڈالر پر مبنی عالمی مالیاتی ڈھانچے آج کی کثیر الجہتی دنیا کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ چین نے اس نئے ڈھانچے میں تعاون پر مبنی سیکیورٹی، مشترکہ ترقی، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی اصلاح اور ٹیکنالوجی کی غیر سیاسی و غیر جارحانہ شراکت جیسے عناصر کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ اس تجویز کا بنیادی مقصد ایشیا، یوریشیا اور گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو ایک ایسا متبادل پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں وہ مغربی طاقتوں کے سیاسی دباؤ، اقتصادی بالادستی اور اسٹریٹجک اجارہ داری سے آزاد ہو کر فیصلے کر سکیں۔ چین کا یہ قدم نہ صرف امریکہ اور یورپی یونین کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے، بلکہ یہ واضح علامت بھی ہے کہ عالمی طاقت کا محور مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور یہ تبدیلی سرمایہ دارانہ دنیا کے لیے ایک نئی جیو پولیٹیکل سرحد کھول رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔